نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین ام ہانی کے گھر آئے اور دروازے سے نہیں، ام ہانی گھر کی چھت پھٹی اور آپ چھت سے گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد سوئے ہوئے تھے، آپ کو اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کے آپ کو لے گئے حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ آپ پھر وہاں سے اٹھایا اور پھر لے گئے بیر زمزم، زمزم کا کنواں وہاں پہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، شق کیا، آپ کا قلب مبارک باہر نکالا، جنت سے سونے کا تشت لائے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے صاف کیا، پھر انوار، علوم، حکمتوں سے سین کو بھر دیا دل کو، پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، جبرائیل امین نے آپ کی رکاب کو تھاما ہے اور میکائیل نے آپ کی براق کی لگام کو پکڑا ہے، اور آپ کا سفر معراج کا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو کتنا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر شروع ہوا ام ہانی کے گھر سے، لیکن ام ہانی کے گھر سے آپ ڈائریکٹ اوپر نہیں گئے، بلکہ ام ہانی کے گھر سے پہلے آپ کو لایا گیا کعبہ۔ کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوا اور عرش پہ جا کے ختم ہوا۔ اور میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، ام ہانی کے گھر کی بجائے کعبہ سے ابتدا اور عرش پہ سفر کی انتہا، یہ کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین پر جتنے مکانات ہیں ان مکانات میں سب سے پہلا مکان یہ کعبہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں اوپر 7 آسمان ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر 7 آسمانوں کو کرسی نے گھیرا ہے۔ اس کے بعد وکان عرش علی الماء، اس کرسی پر سمندر، پانی، اور پانی پر خدا کا عرش۔ تو کعبہ یہ مکان اول ہے اور عرش مکان آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کی ابتدا کعبہ سے ہے جو مکان اول ہے، اور اس کی انتہا عرش پر ہے جو کہ مکان آخر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح مکانات کی ابتدا کعبہ سے ہے اور مکانات کی انتہا عرش ہے، تو مقامات کی ابتدا حضور سے ہے اور مقامات کی انتہا حضور پر ہے۔ مکانات کی انتہا عرش پہ ہوتی ہے اور مقامات کی انتہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے چلے ہیں اور عرش پہ گئے ہیں۔ پھر کعبہ کے 2 حصے ہیں، ایک کعبہ کا حصہ ہے جو چھتا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، اوپر کالے رنگ کا غلاف ہے، اور ایک کعبہ کا حصہ ہے جو خالی ہے، آدمی کے قد کے برابر سفید دیوار ہے سنگ مرمر کی، اور اس میں ایک راستہ نکلنے کا، ایک باہر کا ہے، اور یہ جگہ تو جو چھتا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کعبہ، اور جو چھتا ہوا نہیں اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ ہیں یہ دونوں کعبہ، ہیں یہ دونوں قبلہ، ان میں سے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا وہ کعبہ کی طرف ہی ہے۔ اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں تو گویا آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایسے ہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کے سفر کا آغاز ہوا تو آپ کعبہ کے اس حصہ سے نہیں گئے جو چھتا ہوا ہے، بلکہ اس حصہ سے گئے ہیں جو کہ کھلا ہوا ہے۔ یہ امت کے 99% غریب طبقے کی ترجمانی ہے کہ کعبہ کا وہ حصہ جو چھتا ہوا ہے، آپ اس میں داخل ہونا چاہیں نا تو آدمی کے قد سے اوپر دہلیز ہے، سیڑھی لگتی ہے دہلیز پہ جانے کے لیے، اور پھر دروازہ ہے، پھر اندر جانا پڑتا ہے، سیڑھی کے بغیر آپ کعبے کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہاں کون جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، صدر، وزیر اعظم، کوئی پروٹوکول والے لوگ جائیں گے، عام بندہ نہیں جاتا۔ اگر اللہ کے نبی کعبہ کے اس حصہ سے جاتے جو چھتا ہوا ہے تو ہم جیسے امتی کی حسرت ہی رہ جاتی، کبھی ہم بھی وہ جگہ دیکھیں گے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اللہ نے اس کی بجائے اس کھلے ہوئے حصے حتیم کعبہ سے آپ کو معراج کا سفر شروع کرایا، تاکہ اس امت کا غریب سے غریب آدمی جب چاہے مکہ میں اس جگہ کو جا کر دیکھ سکتا ہے، وہاں دور کا نفل پڑھ سکتا ہے جہاں سے اللہ کے نبی معراج کے لیے عرش پہ گئے تھے۔
اب بتاؤ ہمارا کتنا اللہ پاک نے خیال فرمایا ہے اور کتنا ہمارے اوپر کرم کیا کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے، اب زمزم کے میں بڑی شارٹ کٹ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم باتیں میں نے وہ سمجھانی ہیں۔ زمزم کے پانی سے آپ کا سینہ قلب مبارک دھویا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر الطیب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، کہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ باطنی غسل ہوا ہے، باطنی، کیونکہ حضور کا سفر ہو رہا ہے نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جانا ہے، مہمان بن کے جانا ہے۔ اب آپ کا جو سفر ہے، یہ سفر تو جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو تحفے ہیں وہ سب روحانی ملنے ہیں، روحانیات کے تحفے ہیں، تو آپ کو روحانی طور پر قلب اطہر دھو کے مزید اگلے سفر کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ کے قلب اطہر کو دھونا، یہ یاد رکھنا، پاک کرنے کے لیے نہیں ہے، مزید صاف کرنے کے لیے ہے۔ پاک کرنا اور ہوتا ہے اور مزید صاف کرنا اور ہوتا ہے۔ مسجد کا ممبر آپ جمعے کے دن صاف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ممبر ناپاک ہوتا ہے، پاک تو پہلے سے ہوتا ہے، کپڑا مار کے تھوڑا سا مزید صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پاک تو ہے، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے، معصوم ہیں آپ، لیکن مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے خالص روحانی ماحول میں لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ براق پر بیٹھے، آپ کا سفر شروع ہوا، تو جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے براق کی جو رکاب ہے یہ جبرائیل امین نے تھامی ہے، اور براق کی جو لگام ہے وہ میکائیل نے پکڑی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں تعریف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو اور کوئی شخص اس کو بڑا سمجھ کے اس کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو خدمت سے روکنا نہیں چاہیے، اس سے اس کی دلداری ہوتی ہے، دل جوئی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب آپ کو ان کی رکاب نہ تھامے تو براق نے دوڑ جانا ہے، آپ لگام نہ پکڑے تو براق نے کہاں جانا ہے؟ حضور کا تو اعجاز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے جبرائیل امین آپ کے براق کی رکاب تھام رہے ہیں اور میکائیل آپ کے براق کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ تھانوی فرماتا ہے جب کوئی آدمی بڑا ہو اور اس سے چھوٹے اس کی خدمت کرنا چاہیں اور اس خدمت سے ان کا دل بڑھتا ہو تو ان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ خدمت کی اجازت دینی چاہیے۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو مطالعے کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب مجھ پر یہ بات اب کھلی ہے کہ حضرت تھانوی کی بات پڑھنے کے بعد کہ ہمارے مشائخ بڑے جب ان کے مرید، ان کے شاگرد، ان کی اولاد خدمت کرے تو وہ بیٹھ کر اپنے پاؤں کیوں دبواتے رہتے ہیں، وہ خدمت کیوں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمائیں، جب مطالعے میں ایسی چیزیں آتی جائیں نا، پھر آدمی کے اندر عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ آدمی کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اس پر آدمی کا علم بڑھے یا نہ بڑھے لیکن اپنے اوپر جہالت اپنی ضرور کھلتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ جو صالح عالم ہو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، متواضع ہو، صاحب حق ہو، جب اس کا مطالعہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اس مطالعے پر فخر نہیں کرتا کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں، اس پر اس کی جہالت مزید کھلتی ہے کہ میں جاہل تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چل گیا ہے۔ جب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک علوم میں مزید برکتیں عطا فرما دیتے۔ میں اس لیے آپ طلباء سے یہ بطور خاص یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ مطالعہ فرمائیں اور ایک بات آپ کے علم میں آئے جو دوسرے کے علم میں نہیں ہے، اس بنیاد پر فخر نہ کرو اور دوسرے پر بڑائی نہ جتاؤ کہ میرا اس سے زیادہ مطالعہ ہے، بلکہ اس سے شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میرے پاس علم نہیں تھا، مجھے اللہ نے یہ بھی دے دیا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی دیا تھا۔ تو صاحب حق جو شخص ہے کثرت مطالعہ سے اس پر اپنی جہالت کھلتی ہے، اس پر اللہ کا مزید شکر ادا کرتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ اکڑیں گے نہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ باتیں کتابوں سے نہیں، یہ باتیں صحبت سے ملتی ہیں، یہ باتیں پڑھنے سے نہیں، یہ پاس بیٹھنے سے ملتی ہیں،
یہ باتیں سننے سے نہیں، رگڑے کھانے سے ملتی ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوى